عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے برابر کر دیا، اور یہیں سے پھر ہلاکت اور بربادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ نے ان قوموں کو برباد کیا، زلزلے بھیجے اللہ نے، آسمان سے پتھر برسائے اللہ نے، ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا، اوپر سے اللہ نے طوفان بھیجے، نیچے سے بھی اللہ نے طوفان، بڑے بڑے پھر ان لوگوں پر اللہ کے عذاب مسلط۔ تو عزیز بھائیو، یہ ہے وہ بیماری شرک کی جس نے ہماری نیکیوں کو کھوکھلا کر دینا ہے، ہمارے اعمال کو برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ تو خدا ہر کام کرنے سے پہلے اپنے اس کام کو چیک کر لیں، آیا کہ اس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے تو فاویہ آنکھیں بند کر کے اس کو کرے، اس پر عمل کرے، دل و جان سے اس عمل سے محبت بھی کرے، نہیں اپنی مرضی سے اعمال کیے یحسبونا اور اس کو ہم تصور کرتے رہے کہ یہ نیک اعمال ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ بالاخسرین اعمالا، ہمارے اعمال برباد تو ہو جائیں گے، اللہ کی دربار میں ہمیں وہ جہنم سے نجات نہیں دلوا سکے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیو، نبی علیہ السلام نے قرآن میں، احادیث میں، قرآن بھرا پڑا ہے، حدیثیں بھری ہوئی ہیں، اللہ نے شرک والی بیماری سے متنبع کیا۔ 7ویں پارے میں اللہ نے 17 پیغمبروں کے نام لیے، 17 پیغمبر، عام شخصیات نہیں، اللہ کے پیغمبر جو غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ 17 پیغمبروں کے نام اللہ نے 7ویں پارے میں گن گن کر لیے۔ اے میرے پیغمبروں، اگر تم سے بھی شرک کی بیماری سرزد ہو گئی تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ یہ پیغمبروں کے بارے میں معلوم کیا ہوتا ہے، پیغمبروں کے کہہ کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ پیغمبر تو شرک سے پاک ہوتے ہیں، پیغمبر آتے ہی اللہ کی امت کو، اللہ کی اس انسانیت کو شرک کی گہرائیوں سے نکال کر توحید کی روشنی میں ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ تو ہر پیغمبر نے آ کر، اللہ کے پیغمبر نے آ کر دعوتیں دی، قوموں کو سمجھایا قرآن حدیث کے بارے میں۔ تو اللہ نے بھی قرآن کے اندر فرمایا، سب سے پہلے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، وہ بھی اپنی قوم کو اللہ کا قرآن اپنے وقت کی شریعت کے بارے میں متنبع ہو کر فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ 29واں پارہ سورہ نوح، اللہ پاک نے فرمایا، قوم نوح وہ بدقسمت قوم تھی جس کے اندر سب سے پہلے شرک کا بوٹا لگا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے، ان لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا، ہم نے اس قوم کی رشد و ہدایت کے لیے نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ان کو شرک کی برائیوں سے نکال کر نور کی شمع میں ڈالنے کے لیے ہم نے ایک پیغمبر کا انتخاب کیا، جس پیغمبر کا نام اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام بتایا۔ نوح علیہ السلام نے آ کر یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اس ذات کی عبادت کرو۔ آگے قوم کا جواب کیا آتا ہے؟ قوم آگے کہنے لگی، قال ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم۔ سنو قوم نوح کے 5 تنخواہ تھے، آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سوا ولا یغوث ویعوق ونسر، یہ 5 تھے ان کے 5 بت۔ سب سے پہلے کا نام اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، ود ایک بت تھا ان کا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 قسم کے بت انہوں نے بنائے ہوئے۔
مفسرین نے اپنی تفسیروں میں لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ 5 بڑے اللہ کے نیک ولی گزرے، جب یہ دنیا سے چل بسے ان سے پیار کرنے والوں نے بڑے بڑے ان کے فوٹو تصاویر بنا کر اپنے گھروں میں چسپاں کر لیے، اپنی دکانوں اور اپنے بیٹھوں پر لگا لیے۔ جب یہ فوت ہو گئے پیچھے اولاد نسل اور آ گئی، شیطان نے ان کے دلوں اور دماغوں میں یہ بات پیدا کر دی، وہ اللہ کے بندے یہ تمہارے بزرگ ہیں، تمہارے باپ دادا ان کو پوجتے تھے، ایسا کرو تم بھی ان کی عبادت شروع کر دو۔ وہیں سے ان بدقسمتوں نے ان 4 بزرگوں کی تصویروں کو سامنے رکھ کے عبادت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اے میری امت کے لوگوں ان 5 بزرگوں کی عبادت کرنا چھوڑ دو، عبادت کرنی ہے تو اعبدوا اللہ، عبادت کرو جس ذات نے 5 بزرگوں کو پیدا فرمایا۔ آگے قوم کیا کہتی ہے لا تذرن، ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان بتوں کی ان بزرگوں کی تصویروں کی عبادت کرنی نہیں چھوڑیں گے۔ آؤ پھر آگے انجام سنو، اللہ پاک نے بہت بڑے طوفان کا اہتمام کیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ۔ پیغمبر نے دعوت دی، توحید کی، آگے سے جواب آیا ہم اپنے بزرگوں کی پوجا نہیں چھوڑیں گے، جاؤ جو کرنا ہے کر لو۔ اللہ پاک نے اوپر سے طوفان بھیجا، نیچے سے بھی سیلاب برپا کر دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ساری قوم مغرقین، غرق ہو گئی سمندر میں۔ یہ ہے توحید سے انحراف کرنے کا نتیجہ، یہ ہے شرک کرنے کا نتیجہ، اللہ نے دنیا کے اندر برباد کر دیا۔ آئیے دوسرے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، یہ بھی اپنی قوم کو کہتے ہیں اعبدوا اللہ، تو میری قوم کے لوگوں اللہ نے مجھے تمہاری رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بڑی مشکل سے مصر سے چھڑوا کر حضرت موسیٰ ان کو ایک اور میدان میں لے کر آئے، میدان دیا میں ان کو وہیں بٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور فلسطین کے اندر چلے گئے۔ اللہ پاک نے اعلان کیا آؤ اس مشرک قوم کو سمجھانے کے لیے میں نے تمہیں کچھ صحیفے دینے ہیں، وہ ان کو پڑھ پڑھ کر سناؤ، ان کی ہدایت کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے کوہ طور پر، پیچھے جان نشین بنا کر گئے حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے کوہ طور پہاڑ پر جاتے ہیں، پیچھے سے قوم نے کیا کیا ان الذین اتخذوا العجل، عجل کہتے ہیں بچڑے کو، جانور کو، ان ظالموں نے سونے کا ایک بچڑا بنا لیا، سونے کا جانور بنا لیا جس کے پیچھے سے ہوا گزرتی، آگے سے سیٹی کی آواز آتی۔ یہ سارے بنی اسرائیل اس بچڑے کو خدا بنا کے عبادت کرنے لگے۔ مختصر یہ پھر ہوا کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ظالموں تم نے بہت بڑا ظلم کیا، اب اس کے بارے میں توبہ کا کوئی طریقہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اب توبہ کا طریقہ یہ ہے جن جن لوگوں نے بچڑے کے سامنے ماتھے ٹکائے، جن جن لوگوں نے شرک کیا، جن جن لوگوں نے خدا بنایا اس کو، وہ اپنے آپ کو قتل کریں، یہ ہے تمہاری معافی کا طریقہ۔ اللہ نے طریقہ بھی خود بتایا، جن لوگوں نے شرک کیا وہ نیچے بیٹھ جائیں، اور جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ دھاری دار آلے، تیز آلے لے کر ان کو قتل کریں، یہ ہے تمہاری معافی۔ مفسرین نے تفسیر ابن کثیر میں فتح القدیر میں لکھا 70,000 لوگ قتل کیے گئے اس دن، جن لوگوں نے شرک کیا تھا۔
یہ تھی شرک کی محفل۔ اس سے میرے بھائیو آگے چلیے، رب العالمین کے اور پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام نے آ کر یہی کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم عاد بتوں کی عبادت کرنی چھوڑ دو، اس ذات کی عبادت کرو جس ذات نے تمہیں پیدا کیا۔ آگے قوم کا جواب کیا آتا ہے؟ قوم کہتی ہے وما نحن لک بتارکی آلہتنا، اے پیغمبر ہود علیہ السلام تیری بات مان کر، بتارکی ہم نہیں ہیں تارک کرنے والے، ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے، کن کو؟ آلہتنا اپنے الہوں کو۔ پیغمبر تو کہتا ہے کس قدر ضدی قومیں گزری۔ وما نحن، الفاظ پر توجہ کریں، وما نحن نہیں ہے ہم، بتارکی ترک کرنے والے چھوڑنے والے، آلہتنا اپنے الہوں کو، وما نحن لک بمؤمنین، اور تیری بات مان کر مسلمان ہونے والے بھی نہیں۔ بڑے سخت شقاوت اور کساوت بھری ہوئی ہے۔ میرے سامنے کھڑا ہو جائے کوئی بندہ، مولوی صاحب میں تیری تقریر نہیں سننا چاہتا، میرا چہرے کا رنگ اڑ جائے یار، میں تقریر سنا رہا ہوں یہ کہتا میں سنتا نہیں۔ پیغمبر وقت کا دلائل و براہین سے بھرپور پیغمبر، تو چھوڑ دو ان کو، اللہ کو مت۔ آگے آلہتنا اپنے الہوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ المختصر میرے عزیزوں، اللہ پاک نے ان کا انجام کیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا سخرھا علیہم، ہم نے پھر عذاب کے طور پر ان پر ہوا بھیجی۔ وہ ہوا کیسی تھی؟ زمین سے پتھر اٹھا اٹھا کے ان کے چہروں پر مارتے۔ فرمایا سبع لیال، لیل کی جمع لیال، 7 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی۔ وثمانیۃ ایام، پورے 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلتی رہی قوم عاد پر۔ نیچے سے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر دماغوں پر مارتی۔ اللہ نے فرمایا قد بڑے بڑے کھچی جیسے قد، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھچی کے بڑے بڑے تنے تھے ایسے اس قوم عاد کے قد تھے۔ توحید کا اقرار نہیں کیا، شرک پر بے ضد رہے، اللہ نے پھر انجام کا کیا، برباد کر کے اللہ نے رکھ دیا۔ اس سے آگے چلیے، چوتھے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی یہی آ کر کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، او میری قوم کے لوگوں ایسے کرو، بتوں کو چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو۔ آگے قوم کا جواب کیا آتا ہے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، اے صالح تو ہمارے اندر پلا جوان ہوا بڑا ہوا، اب تو ہمیں کہتا ہے اپنے ان بتوں کو چھوڑ دے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے؟ ان نعبد، یہ کہ نہ ہم ان کی عبادت کریں، ما یعبد آباؤنا، جن کے ہمارے دادے پردادے چھکڑ دادے عبادتیں کرتے، ان کے بارے میں روکتا ہے۔ آگے سے جواب بڑا غلط آیا، اپنی شرک والی زندگی پر بضد رہے۔ اللہ پاک نے پھر فیصلہ کر دیا، اللہ نے زمین سے زلزلہ بھیج دیا۔ فَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اللہ نے پھر زلزلہ بھیجا، ان کی حالت ایسے بن گئی جیسے زمین پر کوئی مرا ہوا پرندہ پڑا ہو۔ آئیے آگے چلیے، 5ویں پیغمبر جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا، اے میری قوم کے لوگوں، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ، حضرت شعیب نے یہ کہا، میری قوم کے لوگوں ناپ تول میں بڑی فراڈی کرتے ہو،
لیتے پورا پورا ہو، دیتے کم ہو، خدا کا خوف کرو، لو بھی پورا دو بھی پورا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ آگے تمہارے اندر جو خرابی ہے وہ یہ ہے النَّتُرُ کا، چھوڑ دو ان چیزوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنے لگے اے شعیب جو تو نماز پڑھتا ہے، تیری نماز یہی تجھے حکم دیتی ہے کہ سابقہ خطوں کی تو تکذیب کرے، نعوذ باللہ، یہ تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے۔ برکت اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، زمین پر آ کے بہت تیز آپ نے چیخ ماری، ان کے دل پھٹ گئے، دل ان کے پارا پارا ہو گئے۔ اللہ پاک نے اس قوم کو بھی ذلیل و خوار کر دیا۔ میرے بھائیو 5 قومیں جو شرک کے اندر بسد رہی، اللہ پاک نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس لیے خدا پاک قرآن میں فرماتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اے میرے انسانوں جن کو تم نے خدا بنا لیا، عباد یہ بندے ہیں، امثالکم تم جیسے، جن کی قبروں میں جن کے قبوں پر جا کر سر ٹکاتے ہو، عباد امثالکم یہ تم جیسے بندے ہیں، کوئی نئی مخلوق نہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا پیدا کیا بتاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ایک مکھی کا پر بھی یہ تیار نہیں کر سکتے، اور مکھی جو ان سے چھین کر لے جائے اس سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے، اور تم ان کے درباروں پر جا کر ماتھے ٹیکتے ہو۔ رب العالمین نے اس کا بھی جواب قرآن میں دے دیا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک صالح بزرگ جو ہوتے ہیں، وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہماری مزاریں بنا رہے ہیں۔ اللہ سارے ولیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ پوچھے گے اَذْلَلْتُمْ عِبَادِي، کیا تم لوگوں نے میرے بندوں کو گمراہ کیا؟ اللہ کے سارے نیک ولی یہی کہیں گے قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ذات ہے، ہماری کیا مجال، ہم حکم دے ہماری درباروں پر آ کر ماتھا ٹیکنا؟ نہیں اللہ ہم تو معافی مانگتے ہیں، ہماری کیا ضرورت؟ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من عبادک، تیرے بندوں کی عبادت کا حق صرف تیرا ہے، ہم تیرا حق اپنے لئے کیسے خاص کر سکتے؟ اللہ یہی مجرم ہے، شیطان قبروں میں داخل ہو کر آوازیں نکالتے اور یہ کہتے کہ اللہ والے بول رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو پوجو، نہ چاند کو پوجو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، عبادت کرنی ہے تو صرف اس ذات کی کرنی ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے مسلم شریف کی اللہ پاک فرماتے ہیں انا الاغنى الشرکاء، جو لوگ شرک کرتے ہیں میں ان سے بری ہوں، جو شرک کرتا ہے، جس کا شرک کیا جاتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں شرک کرنے والے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور جس نے شرک کروایا اپنی ذات کے لیے۔ دیکھتے ہو آپ موبائلوں پر بڑے بڑے بزرگوں نے بال رکھے ہوئے، بڑی بڑی مونچھیں اپنے سامنے جھکاتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو سجدے کرواتے ہیں، جو کرواتے ہیں سجدے جان بوجھ کر، اللہ فرماتا ہے میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، جو یہ کام کرتا ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ، میں دونوں سے بری ہوں۔ اب ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ رب العالمین نے قرآن مجید میں وضاحت سے فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف فرما سکتا ہوں، اپنی ذات کے ساتھ شرک معاف نہیں کروں۔ آخری حدیث سنو اور اپنے ایمان تازہ کرو اور اپنے عقائد کا خیال کرو۔ نبی علیہ السلام کی بخاری شریف کی صحیح درجے کی حدیث ہے من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، صحیح درجے کی روایت۔ جس بندے نے شرک کرتے 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 ساری زندگی ماں کے درباروں پر، قبروں پر، حجروں، پتھروں کے سامنے جھکتا رہا، اسی حالت میں مر گیا، داخل النار، وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور اللہ کے قرآن کی نص ہے ان اللہ لا یشرک ان یغفر بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ انسانوں تمہارا ہر گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کبھی معاف نہیں کروں۔ قرآن پڑھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، اصحاب کہف کی زندگی،
جو بادشاہ کے بیٹے تھے 7 نوجوان، جب دقیانوس بادشاہ نے کہا کہ ان کے سامنے سر جھکاؤ، نوجوانوں نے اپنا سینہ تان کر کہا ہم اس ذات کے سامنے سر جھکائیں گے جس ذات نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ غار میں چلے گئے، بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، خاندان سب کو چھوڑ دیا۔ تو جا کر غار کے اندر، روم کے شہر میں جو غار آج بھی موجود ہے، وہیں جا کر سو گئے۔ 309 سال کے بعد اتنا بڑا صدی اور زمانہ گزرا، اللہ نے پھر ان کو پیدا کیا۔ اور اس دور کے لوگوں میں جو عقیدہ بد تھا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، اللہ نے یہ مجسمہ دکھایا، یہ کرشمہ دکھایا اس وقت کے بادشاہ کو۔ ان کی زندگی سے محل استشہاد یہی ہے، ان لوگوں نے اپنے گھروں کو، بیوی بچوں سب کو چھوڑا تو صرف اللہ کی توحید کے لیے چھوڑا، اور توحید والوں سے اللہ بڑا پیار کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اپنی امت کو خبر دے دو جن اعمالوں کو یہ خود نیک سمجھ کر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ عمل میری دربار میں رائی کے دانے کے برابر بھی وزن نہ رکھیں۔ ہر عمل کرنے سے پہلے قرآن پر پیش کرو، ہر عمل کرنے سے پہلے حدیث سے اس کی تشریح اور اس کا معنی دیکھ لو۔ اگر حدیث قرآن کے مطابق عمل ہے، آنکھیں بند کر کے عمل کرو، نہیں تو اپنے اعمال کی بقا کے لیے تحقیق کرو، ورنہ عمل ضائع ہو جائیں گے، رب کی دربار میں مجرم ہوں گے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔